جو اورل چیز ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکتی نا۔ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے۔ دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا، آخر کس کے کہنے پہ؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دودھوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ جو میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کو پولیس بھی شامل ہے، سینئر افسران جو بھی تھے۔